بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ مارچ کا ٹھنڈا میٹھا سا مہینہ تھا، مگر دوپہریں اب کچھ تپنے لگی تھی۔ وہ جب گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا سا چھایا تھا۔ روزے دار اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ وسیع و عریض صحن عبور کر کے برآمدے کی طرف آیا تو کچن سے کھٹپٹ کی آوازیں سنائی دی۔ یقیناً وہ دشمن جان وہیں موجود تھی۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹیں رینگ گئی۔ کھڑکی سے جھانکا تو وہ ہلکی گلابی رنگ کا سوٹ پہنے شیلف کے سامنے موجود تھی۔ دوپٹہ اسکارف کی طرح چہرے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا، مگر بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں باہر نکل کر اس کے شبابی رخساروں کو چھو رہی تھی۔ وہ مگن سی سبزیوں کا ڈھیر کاٹ رہی تھی۔ سامنے ابلے آلووں کی ٹوکری بھی دھری تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ اس نے ہنوز مڑ کر دیکھا۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کالی گور آنکھوں کو ڈھانپ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بوکھلائی، مگر پھر جب اس کی مخصوص کولون کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو ذرا سا سنبھل کر بولی، فہد پلیز، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، پیار ہے جناب۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اف گاڈ! وہ بلش ہوئی۔ آپ چلیں اماں کے کمرے میں، ابا آج گھر پر ہی ہیں۔ اس نے اسے باہر دھکیلا۔ کیا ہے عاشی؟ آخر میرے لیے سب پابندیاں کیوں ہیں؟ میں اپنی منکوحہ سے بات نہیں کر سکتا، اسے کہیں آؤٹنگ پر نہیں لے جا سکتا، جبکہ عاطف کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ تو اپنی منگیتر کے ساتھ سرے عام سیریں کرتا پھرتا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے اور اس کے مشترکہ کزن کا حوالہ دیا۔ ہمارے اور ان کے ماحول میں بہت فرق ہے فہد۔ پھر ہمارے معاشرے کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔ وہ دھیرے سے سمجھانے لگی۔ عاشی، میں سب سمجھتا ہوں، اس لیے تو اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہوں۔ آج پورے 2 ماہ بعد آیا ہوں۔ اس نے روٹ کر منہ بسورا۔ عاشی کی جان پر بن گئی۔ اچھا بابا، خفا نہ ہو، آپ اماں کے کمرے میں چلیں، یہاں تو کچھ گرمی ہو رہی ہے۔ ہاں، وہیں جا رہا ہوں۔ انفیکٹ میں انہی سے بات کرنے آیا ہوں۔ اب عید آ رہی ہے تو اس بار میرا پلان ہے کہ میں تمہیں مارکیٹ لے کر خالص تمہاری پسند سے عید کا گفٹ لے کر دوں۔ اس نے ایک اور ہولناک انکشاف کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی روایت پرست والدین ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیا تائی جی اس بار عیدی نہیں لائیں گی؟ نہیں بھئی، وہ خالہ کے ہاں ان کی عیادت کے واسطے گاؤں جا رہی ہیں۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے اور انہوں نے یہ حسین ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ وہ کچھ اٹلا کر بولا، پھر آپ اپنی پسند سے کچھ بھی لے لیجئے گا، مجھے اچھا ہی لگے گا۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ ہرگز نہیں، تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ میں ابھی چچی سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ اس کے دل کی پکڑ دکڑ سے بے نیاز باہر نکل گیا۔ فہد اور عاشی کا نکاح 1 سال قبل ہوا تھا۔ رخصتی ابھی چند سال تک متوقع تھی۔ یوں تو دن گزر دونوں کزن تھے۔ پہلے تو اکثر ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا رہتا تھا۔ نکاح سے پہلے بھی دونوں میں کزن والی بے تکلفی تھی۔ آئے روز اکٹھے چائے بھی پی جاتی۔ اور تو عاشی کے جلاد صفت ابا نے فوراً فہد کے گھر آنے جانے پر رخصتی تک پابندی لگا دی۔ بیچارہ بتھیرا تڑپا، مچلا، احتجاج کیا۔ اب تو عاشی اس کی منکوحہ ہے، پھر یہ پابندی کیوں؟ مگر سنسر بورڈ نے اس کے واویلے کو قطعاً اہمیت نہ دی۔ اس کے اپنے والدین کا بھی یہی موقف تھا کہ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی وہ اپنے سگے چچا کے گھر سے کئی فٹ دور ہی رہا کرے۔ مگر وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہی تھا۔ کبھی ڈنڈی مار کر ٹپکتا اور وقت بھی وہی چنتا جب چچا میاں مسجد میں ہوتے، مگر آج وہ گھر پر ہی تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سی گلابی شام رات میں ڈھل رہی تھی۔ کل ہونے والی بارش نے موسم کو خوشگوار کر دیا تھا۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی گرمی کے قدم بھی تھم سے گئے۔ مارکیٹ کے رونق اپنے عروج پر تھی۔ اگرچہ ہوش رہا مہنگائی نے خریداروں کی قوت خرید کو خاصا کم کر دیا تھا، پھر بھی جیسے تیسے ہو سکے لوگ اپنے پیاروں کے لیے عید کی تیاری کر ہی رہے تھے۔ فہد بھی عاشی کے ہمراہ مارکیٹ میں موجود تھا۔ اس دن اس نے ترلے منتیں کر کے چچی کو منا ہی لیا تھا کہ وہ عاشی کو شاپنگ کے واسطے لے جائے۔ اس نے اپنی خریداری بھی کرنی تھی۔ پہلے دونوں فورمین پر گئے، جہاں فہد نے عاشی کی پسند سے اپنے لیے پینٹ شرٹ خریدی۔
پھر وہ اسے لیے ایک جیولری شاپ میں گھس گیا۔ شاپ کا مالک شاید اس کا دوست تھا۔ اس نے دونوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ عاشی کچھ نروس سی فہد کے پہلو میں بیٹھی تھی جو خوب چہک رہا تھا۔ اس کے اصرار پر اس نے سامنے شوکیس پر نظریں دوڑائیں تو اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئی۔ ہر قسم کے بے شمار قیمتی زیورات جگمگا رہے تھے۔ وہ خود بھی جیولری کی بے حد شوقین تھی اور اس کے پاس ایک عمدہ کلیکشن موجود بھی تھی، مگر یہاں تو سب کا سب گولڈ بھرا تھا، جبکہ گولڈ کے تو اس کے پاس فقط بندے تھے جو وہ ہمہ وقت پہنے رکھتی تھی، یا پھر ایک وزنی انگوٹھی تھی جو فہد کی اماں نے رشتہ طے ہوتے وقت اسے پہنائی تھی۔ وہ اور فہد مختلف قسم کی جیولری آئٹمز پر نظریں دوڑا رہے تھے جب دکان کے مالک نے اندرونی دراز سے ایک چھوٹا سا مخملی کیس نکالا۔ جب اسے کھولا تو اس کے اندر بے حد دیدہ زیب 2 کنگن اپنی چمک سے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ بے حد نفیس ڈیزائن تھا، کناروں پر ننھے ننھے نگینے جڑے تھے۔ وہ مسحور سی ان کو تکے جا رہی تھی۔ کتنے خوبصورت ہے، تمہاری کلائیوں میں تو اور بھی سجیں گے۔ فہد نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مگر فہد، یہ تو بہت مہنگے بھی ہوں گے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، تم بھی تو میرے لیے بہت خاص ہو۔ دکاندار نے جھٹ وہ کنگن کیس سے نکال کر فہد کی جانب بڑھائے۔ فہد نے ہولے سے عاشی کی کلائی تھام کر ایک پہنایا۔ وہ اس کی نازکی کلائی پر کافی کھلا تھا۔ ارے یہ سائز تو شاید بڑا ہے۔ کوئی بات نہیں بھابی، ہم آپ کا سائز نوٹ کر لیتے ہیں، چند روز تک یہ آپ کے سائز کے عین مطابق تیار کر دیں گے۔ دکاندار نے چٹکیوں میں مسئلہ نمٹایا۔ عاشی تو مسرور تھی کہ کچھ اور نسبتاً کم قیمت کا خرید لیا جائے، مگر فہد نے ایڈوانس کی مد میں کچھ رقم ادا کر دی۔ پھر دونوں نے اکٹھے ایک ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا اور یوں ایک یادگار شام کی حسین یادیں سمیٹے گھر لوٹے۔ عید میں فقط 2-3 دن ہی رہ گئے تھے۔ درزی کے ہاں سے کپڑے سل کر آ چکے تھے۔ عاشی انہیں استری کر رہی تھی۔ جب اماں کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے ہاتھ میں دھرا شاپر سامنے میز پر پٹکا۔ عاشی نے چونک کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سامنے پلنگ پر ڈھہ سی گئیں۔ کیا ہوا ہے اماں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ارے ہونا کیا ہے، تمہاری پھپھو کو عید دینے جا رہی ہوں۔ تمہارے ابا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ عیدی کے ساتھ سے کپڑے نقد نکلوا کر رقم بھی ہمراہ دوں۔ عیدی کے ساتھ بینک سے نکلوا کر نقد رقم بھی ہمراہ دوں۔ تمہاری پھپھو کے ایک آن لائن بزنس شروع کر رہے ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ ارے میں پوچھتی ہوں کہ اگر انہیں فقط رقم کی ضرورت تھی تو مجھ سے ان کے بچوں کے واسطے ہزاروں روپوں کے کپڑے، جوتے اور دوسری چیزیں کیوں منگوائیں؟ سیدھا سادہ رقم ہی تھما دیتے۔ میرا بیٹا بیچارہ پردیس میں بیٹھا کوئی درختوں سے توڑ توڑ کر ڈالر تو نہیں بیچتا، آخر اس کی حلال کی کمائی ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، بھیا سے کہہ دیں، وہ کسی طرح سے مینج کر دیں گے، اور آئندہ پھپھو سے خود بات کر لیا کریں۔ اگر انہیں نقد رقم کی ضرورت ہو تو پھر فضول خریداری نہ کریں۔ اور اس نے انہیں تحمل سے سمجھائے تو وہ کچھ ٹھنڈی پڑی۔ آج چاند رات تھی، عید کی ساری تیاری مکمل تھی۔ اسے اب شدت سے فہد کے گفٹ کا انتظار تھا جو اس نے آن لائن بھجوانا تھا۔ یوں تو وہ خود بھی دینے آ سکتا تھا، مگر وہی ابا کا خوف۔ وہ اسی کو سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ روزہ کھلنے کے بعد عید کا چاند دیکھنے کی تیاریوں کی جانے لگی۔ جب چاند نظر آ گیا تو ہر طرف پٹاخے پھوٹنے لگے۔ گلی میں بچوں کے بھاگنے، دوڑنے اور چہکنے کی آوازیں آنے لگی۔ اسی وقت کورئیر سروس والا گفٹ پیک لے آ پہنچا۔ شادہ فرحاں، اسی نے گفٹ تھاما اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اشتیاق سے کھولا۔ اندر چوڑیوں اور مہندی کے ساتھ خوبصورت کنگن بھی موجود تھے۔ مگر یہ کیا؟ یہ وہ کنگن تو نہیں تھے جس کا انہوں نے آرڈر دیا تھا، اور یہ والے تو شاید گولڈ کے بھی نہیں تھے۔ دیدہ زیب تو یہ بھی بہت تھے، مگر وہ پہلے والوں کی تو بات ہی اور تھی۔ شاید دکاندار نے غلطی سے کوئی اور پیک کر دیے تھے۔ اس نے فوراً فہد کا نمبر ملایا۔
مگر وہ بزی جا رہا تھا۔ پھر اس کی کزنز کا ٹولہ آ پہنچا، وہ سب مہندی لگوانے جا رہی تھی۔ اس نے گفٹ پیک سنبھالو اس کے ہمراہ چل دی۔ رات گئی وہ لوٹی، اس نے ایک بار پھر فون اٹھایا، اب کے سگنل ہی غائب تھے، یقیناً زیادہ لوڈ کی وجہ سے نیٹ ورک بزی جا رہا تھا۔ وہ شدید تھکی ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی۔ وہ گہری مہندی جب اس کا فون گنگنایا، پہلے تو اسے لگا کہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر جب فون مسلسل بجتا رہا تو ناچار اٹھنا پڑا۔ عید مبارک ڈیئر، فہد کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ اف گوڈ، اس بار بھی وہ پہلے وش کرنے میں بازی لے گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 4 بجے تھے اور ہر بار کی طرح اب بھی سب سے پہلے وہ ہی عید کی مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ آپ کو بھی عید مبارک، وہ دھیرے سے بولی۔ گفٹ ملا؟ اس کا لہجہ محتاط سا تھا۔ ہاں فہد، مگر دکاندار نے شاید غلطی سے آرٹیفیشل پیک کر دیے تھے۔ ویسے تو یہ بھی خوبصورت ہے، مگر میں نے تو وہ پہلے والے دیکھ لیے ہیں، تو نہ مجھے وہ ذرا سا ہنسی۔ آشو، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، دکاندار نے غلطی سے پیک نہیں کیے تھے، میں نے خود ہی یہ والے خریدے تھے، پہلے والوں کا آرڈر کینسل کر دیا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ چیخی۔ یقیناً تائی جی نے منع کر دیا ہوگا، انہیں منت پڑ گئی ہوگی کہ فہد اتنی قیمتی کنگن مجھے گفٹ کر رہا ہے، اتنی کنجوس تو ہیں وہ تنفس سے سوچنے لگی۔ وہ اس کی ذہنی حالت سے بے خبر کہہ رہا تھا، آشی، دراصل میں پھپھو کو عیدی دینے گیا تھا، ابا نے نقد رقم بھیجی تھی، آج کل ان کو ضرورت ہے وہاں۔ چچی آشی کی امی بھی آئی بیٹھی تھی، وہ بھی عید ہی دینے آئی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ پہلے انہوں نے چیزیں خریدی تھی، مگر جب پتہ چلا کہ ان لوگوں کو رقم کی ضرورت ہے تو انہوں نے واپس کر دی۔ آشی، یقیناً جانو، پھپھا اور پھپھو جان تو نقد رقم پا کر بہت خوش تھے، انہیں ضرورت جو تھی، مگر ان کے بچے مرجھائے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں تو نئے کپڑوں جوتوں کا شوق تھا۔ مجھ سے ان معصوموں کا تعصب دیکھا نہ گیا۔ میرے پاس اضافی رقم تو تھی نہیں، مگر تمہیں پتہ تو ہے کہ میں نے 2 کمیٹیاں بھی ڈالی ہیں، پلاٹ کی قسط دینی ہوتی ہے، اس لیے میں نے گولڈ کے کنگن کا آرڈر کینسل کر کے یہ والے خرید لیے۔ میں نے سوچا کہ آشی تو میری اپنی ہے، سمجھ ہی جائے گی۔ وہ اتنے مان سے کہہ رہا تھا، اس کی خفگی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ کوئی بات نہیں فہد، تم اداس نہ ہو، عید کے بعد تمہاری برتھ ڈے ہے نا، تو میں تمہیں وہی کنگن بنوا دوں گا۔ نہیں فہد، محبت کوئی سونے چاندی کی چیزوں میں تھوڑی چھپی ہوتی ہے، یہ تو ایک احساس کا نام ہے جو دلوں میں ہوتا ہے۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ اچھا تو محترمہ، تیار ہو کر ایک سیلفی تو بھیج رہی ہو نا؟ ہاں ضرور۔ اس نے سرمئی رنگ کا کامدار میکسی پہنی، ہلکا سا میک اپ کیا، فہد کی بھیجی ہوئی کانچ کی چوڑیاں اور کنگن پہنے، اس کی نازک سی کلائیاں سج سی گئی۔ اس نے سوچا کہ کیا ہوا، یہ کنگن سونے کے نہیں، جس نے یہ گفٹ کیے اس کا دل تو سونے جیسا ہے۔ دوسروں کے بارے میں سوچنے والا حساس سا دل تو سونے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کلک کیا اور سیلفی بھیج دی۔ دوسری طرف اس کی خوبصورت سیلفی دیکھ کر فہد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے ایسی خوبصورت جیون ساتھی عطا کی، جس کا اندر بھی اس کے چہرے کی مانند حسین ہے اور جو اپنے ہم سفر کی مشکل اور مجبوری کو سمجھتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل کی قطع گہرائیوں سے مبارکباد کہا اور فون بند کر دیا۔